فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات. اللهم صل على محمد. کچھ آگے آ جائیے، آپ کی عنایت ہوگی. تھوڑا سا اس طرف بھی جگہ ہے جو احباب اگر اندر آ جائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آ جائیں گے. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں نبی اور علیہ. سورہ مبارکہ شورا کی آیت کریمہ. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ایک حساس موضوع کو بیان کر رہا ہے، اور اللہ نے جہاں جہاں حساس موضوعات کو بیان کیے ہیں، یہ لفظ آپ نے کسی اور جگہ کے لیے سنا ہوگا، لیکن قرآن مجید میں بھی کچھ حساس مقامات ہیں کہ جہاں بیمار دل لوگوں کو ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس طرح کے جو مقامات ہیں ان مقامات کو پروردگار عالم نے ایک اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے. مثلا عقیدہ توحید انتہائی حساس موضوع ہے. اوائد اسلام میں اور ظہور اسلام کے موقع پر اور زمانہ جاہلیت میں سب سے حساس موضوع اگر رہا تو وہ عقیدہ توحید رہا. اور حساس اس لیے تھا کہ 363 خدا تو یہ ویسے ہی مانتے تھے. نبی مکرم نے اگر کہا ہوتا کہ میرے اللہ کو مان لو تو شاید انہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی کہ جہاں اتنے مانے اتنا ایک اور صحیح. لیکن ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے اللہ کو مانو. ہمارے نبی نے کہا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو پھر میرے اللہ کو مانو. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. لہذا حساس ہو گیا موضوع، بہت خطرناک موضوع ہو گیا، اور خطرناک اس حد تک ہو گیا کہ آپ دیکھیے ظلم و زیادتی حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت یاسر کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عمار کے والدین کے ساتھ جو کچھ ظلم رکھا گیا.
حضرت سمیہ کا ایک پیر ایک اونٹ سے باندھا گیا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا گیا، دونوں کو مختلف سمتوں پہ دوڑا دیا گیا۔ یہ ہوا حضرت عمار یاسر کی والدہ کے ساتھ، وہ پہلی تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ بیوی، اور وجہ وہی عقیدہ توحید کا مسئلہ تھا۔ اتنا مشکل مسئلہ تھا، تبھی سرکار دو جہاں نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکل نہیں ذہن میں آئے گی کہ اس وقت مشکل کتنی تھی یہ جملہ کہنے میں، اس وقت تک اس جملے کی گہرائی اور اس جملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ بہت مشکل تھا، جیسے آج بعض اوقات علی ولی اللہ کہنا مشکل ہے نا، اس سے کم مشکل نہیں تھا اس وقت میں لا الہ الا اللہ کہنا۔ جی بہت سارے علاقوں میں آج آپ یہ کلمہ کہتے وقت قربانیوں کے لیے تیار ہیں نا، قربانیاں دے رہے ہیں مسلسل۔ ویسے یہ ذہن میں رہے کہ جہاں بھی حق بات کہنے میں رکاوٹ ہو وہاں جرأت کا مظاہرہ کرنا اہل ایمان کی نشانیوں میں سے۔ آج شہر کراچی میں ایک انتظامیہ کی طرف سے ایک فساد پھیلا ہوا ہے۔ کراچی کی انتظامیہ، سندھ کی انتظامیہ کراچی کے مومنین کو آج مسترب کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، اور لاؤڈ اسپیکر کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ گلستان جوہر میں جو سبیلیں لگتی ہیں، پانی کوئی پلا رہا ہے، پانی کوئی پی رہا ہے، پیاس کسی اور کو لگ رہی ہے، مشکل کسی اور کو ہو رہی ہے۔ اور الحمدللہ میری اپنی اطلاعات کے مطابق وہاں جہاں سبیلیں ہٹانے کی بات ہوئی ہے وہاں پر تم ایک سبیل ہٹاؤ گے وہاں مجلس کریں گے، لہذا وہاں مجلس رضا کا روڈ پر سلسلہ جاری ہے، علم لگایا ہوا ہے۔ اور میں یہاں اس لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کل آنے والے دن میں پھر اسی طرح کی کوئی حرکت ہوئی تو ہم نے تو محرم سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ تم ایک ایف آئی آر کٹواؤ، ایک فرد پہ ایف آئی آر کاٹو، جتنے بھی مومنین بیٹھے ہوں گے سب گرفتاری دیں گے۔ عزاداری امام حسین کسی سے بھیک میں ہمیں نہیں چاہیے۔ امام حسین کی عزاداری ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری آبرو ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا تحفظ ہے۔ تشیع پہنچی ہی عزاداری کے ذریعے سے۔ اے ہماری درستگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درستگاہ کربلا کربلا، قصیدہ راستہ کربلا کربلا، اے ہماری درستگاہ کربلا کربلا، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ بہت مشکل ہے ہمارے شہری انتظامیوں کو اور خاص طور پر سندھ کی انتظامیوں کو، تو ہمارا قانونی، ہمارا آئینی، ہمارا شرعی، ہمارا اخلاقی، ہمارا شہری حق ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں۔ لہذا میں پھر ایک مرتبہ متوجہ کروں گا کہ ہم ہر مسئلے میں تمہاری بات کو کسی حد تک سننے کو تیار ہیں، مگر عزاداری کے حوالے سے ہم کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری جانوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہے یہ عزاداری۔ آپ عزاداری کو روکیں گویا شیعت کو روک رہے ہیں، تشیع کو اس انداز سے نہیں روکا جا سکتا۔ میں ایک پیغام دیتا ہوں، آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب بھی کسی بات کے کہنے میں مسئلہ ہو اور قربانی کا مسئلہ ہو اور جانثاری کا مسئلہ ہو اور مشکل ہو تو اس کام کو زیادہ کرنے میں لطف ہے۔ ابھی 2-4 سال پہلے اندرون سندھ میں علم کی بے حرمتی ہو رہی تھی، تو اس وقت ہم نے اعلان کیا تھا کہ جن چھتوں پر، جن گھروں پہ اب تک علم نہیں لگے تھے اس سال وہ بھی علم لگائیں گے۔ جب انقلاب اسلامی ایران آیا تو علماء کرام کی وہاں شاہ کے کارندے بے حرمتی کرتے تھے، امامہ ان کو گرا دیتے تھے، دھکا دیتے تھے، گلی کوچوں میں ان کی بدتمیزیاں ہوتی تھیں،
تو حضرت آیت اللہ خمینی نے فتویٰ صادر فرمایا کہ جو طالب علم مبتدی ہیں، ابھی نئے نئے مدرسوں میں آئے، ان پر بھی واجب ہے کہ وہ عمامہ لگا کے باہر آئیں۔ دیکھیں ان میں طاقت زیادہ ہے یا تم میں طاقت زیادہ ہے۔ جب مروان ابن حکم نے دیکھا کہ بہت خوبصورت حسین نوجوان ایک ساتھ گزر رہے ہیں، تو اپنے ایک ساتھی ہمراہ سوار سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو جا رہے ہیں؟ بڑے حسین لوگ ہیں، بڑے اچھے اچھے قد ہیں ان کے، خوبصورت لوگ ہیں، کون ہیں؟ تو اس نے آواز دے کر کہا یہ بنی ہاشم کے جوان ہیں۔ تو مروان نے آواز لگائی کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہ وہ لوگ رک گئے، ان میں امام سجاد بھی تھے۔ اس نے آواز دے کر کہا کہ ماں اسمک، امام کو دیکھ کر کہا تمہارا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا علی۔ امام نے فرمایا ما اسم اخی، تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ مولا امام سجاد نے فرمایا علی۔ اس نے کہا تمہارے تیسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا علی۔ کہنے لگا تمہارے بابا کے پاس علی کے نام کے علاوہ کوئی اور نام نہیں تھا؟ تو امام سجاد نے بے ساختہ فرمایا میرے بابا کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا سب کے نام علی رکھتا۔ تو یہ کیوں اس زمانے میں علی نام رکھنے پر پابندی تھی؟ اس زمانہ وہ ہے کہ جس زمانے میں علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھنے پر پابندی تھی، لہذا جس چیز کو روکا جائے اسی چیز کو زیادہ کیا جائے۔ یہ ہمارا مزاج ہے بھائی، تم نے اب تک شیعوں کو پہچانا نہیں ہے۔ زیادہ باہر سے پڑھ کر آتے ہیں، انگریزوں کے ساتھ رہ کر ان کے دماغ بھی گورے ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے شیعوں کا اور پاکستان کے مسلمانوں کا مزاج کیا ہے۔ یہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر بنا ہے، اور فرما رہے ہیں پاکستان مذہب کی بنیاد پر بنا ہے، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ لہذا یہاں پر عزاداروں کے ساتھ میں انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لاؤڈ اسپیکر ایکٹ آپ نے بنایا ہے اسے واپس لیجئے، اور لاؤڈ اسپیکر ایکٹ قرآن کے ایکٹ کے مقابل چل نہیں سکتا۔ قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اونچی آواز میں بات کرو، مظلوم کے حق میں بات کرو، چاہے کسی مظلوم کے حق میں بات کرنا ظالم کو برا لگ رہا ہو۔ سورہ مبارکہ نساء میں نے کل آیت پڑھی تھی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے، الا یہ کہ کسی پر اگر ظلم ہوا ہے تو وہ آواز بھی اونچی کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ حساس موضوعات کو پروردگار عالم نے اسی انداز سے بیان کیا ہے۔ مثلا عقیدہ توحید کا بیان بڑا مشکل تھا، اور جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ فلاح پا جائے گا۔ آج یہ کام ہمیں کیونکہ آسان لگ رہا ہے تو ہم سوچیں گے کہ یہ کون سا بڑا کام تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ فلاح پا جائے گا۔ اس زمانے میں لا الہ الا اللہ کہنا ہی تو مشکل تھا، اور نبی مکرم نے یہ کب کہا تھا تم میرے اللہ کو مان لو؟ فرمایا تھا پہلے لا الہ، سارے الہوں کا انکار، پھر الا اللہ، یعنی کلمہ توحید دو مستقل نظریوں کا نتیجہ ہے، ایک کو انکار کہتے ہیں، ایک کو اقرار کہتے ہیں۔ اگر میں اپنے لب و لہجے میں کہوں ایک کو تبرہ کہتے ہیں، ایک کو تولا کہتے ہیں۔ ایک انکار کا مرحلہ ہے اور ایک اقرار کا مرحلہ ہے، پہلے رد کرو، انکار کرو، پاک کرو، صاف کرو، اس کے بعد اقرار ہو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار۔ اور جیسے علامہ اقبال نے بھی اور خواجہ نظام الدین اولیاء جناب خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اس انداز سے امام حسین کو جب دیکھا ہے کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کس کی بنیاد پر باقی ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں جی شاہ است حسین بادشاہ است حسین، تھکے تو نہیں ہے نا آپ؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ غور کیا اپنی ربائی کے اوپر؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ جی کتنی دفعہ حسین حسین بلائے؟ 2 مصروں میں 4 دفعہ کہا ہے حسین 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 حسین۔ تیسرے مصرے میں کیونکہ یزید کا نام آ رہا ہے حسین کا نام نہیں لائے، جس مصرے میں یزید کا نام آ جائے اس مصرے میں حسین کا نام نہیں آئے گا۔ جی کیا کہا؟ سرداد نداد دست در دست یزید، یہاں یزید کا نام ہے حسین کا نام نہیں ہے۔ پھر میں چوتھے مصرے میں پھر فرمایا حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ پھر چوتھے مصرے میں 5ویں مرتبہ حسین بولا ہے۔ 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین بول کر بتا رہے ہیں کہ پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے، سمیٹو گے تو حسین بنیں گے۔ اور
عزیزان گرامی، اس میں علامہ جناب معین الدین چشتی کیا کہتے ہیں؟ حقا کے بنا لا الہ، کلمے کا آدھا حصہ۔ حضرت معین الدین چشتی سے کہیں کہ اے حضرت، کلمہ تو لا الہ کے بعد بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، کلمہ تو لا الہ الا اللہ بھی ہے، یا آپ نے لا الہ کہہ کر کلمے کو مکمل کیوں کر دیا؟ تو ان کی دید میں حسین اس امیر کو کہتے ہیں جو باطل طاقتوں سے ٹکراتا ہو، انکار کرنے والا وجود، ٹکرانے والا وجود، رد کرنے والا وجود۔ اور جب ایک مرتبہ علامہ اقبال نے امام حسین کو دیکھا تو علامہ اقبال کی نگاہ کچھ اور ہے، اسلوب مختلف ہے نا۔ علامہ اقبال کی نگاہ اقراری نگاہ ہے، اقراری نگاہ، ان کی نگاہ انکاری نگاہ تھی۔ انہوں نے کہا لا حقا کے بنا لا الہ حسین، انہوں نے انکار والے پہلو کو دیکھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سطر عنوان نجات ماں نوشت، حسین ابن علی نے ہماری نجات کی سطر لکھی ہے، سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ لا الہ تک انہوں نے کہا، الا اللہ علامہ اقبال نے کہا۔ بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل کام ہے، اب بھی حقیقت امری ہے کہ کلمہ توحید کی پاسداری سب سے زیادہ مشکل کام ہے، جسے خود یہ علامہ اقبال پھر کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ حساس موضوع تھا، لہذا پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہلوایا، اور ایک فساد بپا ہوا، ایک لڑائی بپا ہوئی۔ یہ عبداللہ کا بیٹا ہمارے الہوں کا انکار کر رہا ہے، یہ بتوں کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، اور انتہائی مشکل وقت حضرت رسالت مآب نے دیکھا، موحدین نے قربانیاں دیں، اللہ پرستوں نے، اللہ کے چاہنے والوں نے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور اگر آپ تاریخ عقیدہ توحید کو دیکھیں تو جتنی بھی قربانیاں دی گئی ہیں وہ عقیدہ توحید کی وجہ سے دی گئی ہیں۔ خود واقعہ کربلا عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے، اس نے اللہ کا انکار کر دیا تھا۔ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل، یہ یزید کا شعر ہے۔ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ بنی ہاشم نے تو ڈھونگ رچایا تھا معاذ اللہ، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی رسالت ہے۔ جنہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم رسول ہیں، پورا خاندان ان کو رسول مانتا ہے، پورا علاقہ انہیں رسول مان رہا ہے، یہ تو معاذ اللہ ایسا ہی ہے۔ جب انکار توحید ہو رہا ہو، جب انکار قرآن ہو رہا ہو، تو پھر قربانی کے لیے حسین گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، پھر امام حسین گھر سے باہر آئیں گے۔ ماضی میں بھی یہی ہوا، حضرت ابراہیم کا قصہ کچھ ایسا ہی ہے، حساس ترین موضوع ہے، اور اس حساس ترین موضوع کو سنبھالنے کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنی جان کی قربانی دی ہے نا۔ یہ کچھ مائک کا مسئلہ ہے، باہر والے مطمئن ہیں آواز صحیح ہے ان کے لیے؟ نہیں ہے، وہ اشارہ کر رہے ہیں آواز صحیح نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد والے محمد۔ توجہ میری طرف ہے آپ حضرات کی۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے بات آگے بڑھے تھوڑی سی، بسم اللہ بولیے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے عقیدہ توحید کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ کیا ہو رہا تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم نے سمجھا رہے تھے، سورج کو چڑھتا ہوا دیکھتے تھے، سب کے ساتھ کہتے تھے یہ اللہ ہے۔ اب یہ کہتے تھے آپ ابراہیم تو ہم سے متفق ہو گئے، اور جیسے ہی وہ ڈوبتا تھا کہتے تھے ڈوبنے والا تو اللہ نہیں ہوتا۔ جھنجھوڑ کے رکھ دیا حضرت ابراہیم نے دماغوں کو۔ چاند کو دیکھتے تھے کہتے تھے یہ اللہ ہے، سب کہتے تھے بھائی ابراہیم تو اب ہم سے متفق ہو گئے۔ جیسے ہی چاند غروب ہو جاتا تھا، ڈوب جاتا تھا، بجھ جاتا تھا، فرماتے تھے جو افول کر جائے، جو ڈوب جائے، جو گم ہو جائے، جو نہ ملے نہ پید ہو جائے، وہ اللہ تو نہیں ہوتا۔ یہ ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے تھے حضرت ابراہیم۔ سارا شہر گیا ہوا تھا تہوار منانے کے لیے، حضرت ابراہیم شہر میں اکیلے تھے، کلہاڑی اٹھائی، بت خانے میں پہنچے، کسی بت کا بازو کاٹا، کسی کی ناک کاٹی، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا کان کاٹا، اور ہر بت کا تھوڑا تھوڑا عیب اس کے اندر ڈال کے توڑ پھوڑ کر کے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اور جب یہ لوگ پلٹ کر واپس آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ ماجرا کچھ یوں ہے کہ سارے بتوں کو تو توڑا ہوا ہے اور ایک بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے، تو ان میں سے ایک نے کہا ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے، جبکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ ابراہیم نے کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتا ہے، مومن گم نہیں ہوتا معاشرے میں، اس کا کام بتا رہا ہوتا ہے کہ کام کس کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بلا لیا حضرت ابراہیم کا، ابراہیم تم نے کیا یہ سارا، تم نے توڑے ہیں یہ بت ہمارے،
ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، یہ اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ کہنے لگے وہ تو ناک میں بیٹھی ہوئی مکھی نہیں جھل سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں بھی تو یہی سمجھا رہا ہوں، بات تو وہ ہے نا جو اپنے اندر سے نکلے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں بھی تمہیں یہی بتا رہا ہوں، جو ناک میں بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، وہ تمہیں رزق کیسے دیتا ہے، وہ تمہیں پیدا کیسے کرتا ہے، وہ تمہارا خالق اور مالک کیسے ہے۔ ایک مرتبہ زلزلہ سا بپا ہو گیا ان کے دماغوں کے اندر، اور پھر حضرت ابراہیم کو گرفتار کر کے لے گئے نمرود کے دربار میں۔ نمرود کے دربار میں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم سے اس نے پوچھا کیا چاہتے ہو تم؟ سارا مارکا گزر رہا ہے، عقیدہ توحید حساس ترین موضوع ہے اس زمانے کے حساب سے۔ کیا چاہتے ہو ابراہیم؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے رب کو مانو، میرے خالق کو مانو، میرے اللہ کو مانو۔ کیا تمہارے اللہ میں کیا خوبی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا اللہ زندگی دیتا ہے، میرا اللہ موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیسے کرتے ہو؟ حکم دیا کہ جسے عدالت نے باعزت بری ہونے کا حکم سنایا اسے بھی لے آؤ، جسے عدالت نے سزائے موت سنائی ہے اسے بھی لے آؤ۔ جسے سزائے موت سنائی تھی کہنے لگا میں اسے آزاد کرتا ہوں جی، جسے آزاد ہونے کا حکم سنایا تھا کہا اس کو قتل کر دو۔ پھر حضرت ابراہیم کو دیکھ کر کہنے لگا میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، یہ تھوڑی کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم کہ میرا اللہ زندگی دیتا ہے اور میرا اللہ موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم اگر الجھے نہیں اس کم عقل سے، حضرت ابراہیم نے ایک اور سوال رکھ دیا، فرمایا میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، ایک مرتبہ نمرود دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ کہ کوئی ہو جو میری مدد کرے کہ یہ کیا فیصلہ کر دیا، یہ کیسے انہوں نے مجھے کہہ دیا، میں اب کیسے مغرب سے سورج کو نکالوں؟ قرآن کہہ رہا ہے گھبرا گیا، پسینے چھٹ گئے، اس لیے کہ اب سورج پہ اس کا تو حکم نہیں چلتا۔ اور حضرت ابراہیم سینہ چوڑا کر کر کے بار بار آوازیں لگا رہے تھے اللہ ہے تو نکال کے دکھا مغرب سے سورج، میرا اللہ تو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ بار بار کہتے رہے مگر ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر نمرود کچھ نہیں کہہ سکا۔ ظاہری طور پر دربار نمرود میں ابراہیم کامیاب ہوئے اور نمرود ناکام ہو گیا۔ اور اس مرحلے پر جب انسان ناکام ہو جاتا ہے تو مجبور انسان کا حربہ ہوتا ہے گالیاں بکنا۔ جی مجبور آدمی جو ہوتا ہے نا وہ گالیاں بکتا ہے، مولا علی کا فرمان ہے، مگر مجبور انسان کا حربہ ہوتا ہے گالیاں بکنا۔ نازیبا الفاظ بولتا ہی وہ ہے جس کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو۔ اور فرما رہے پاکستان میں ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے، ہم شیعوں کا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کی دیواروں کو غلیظ ناروں سے کالا کیا وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے، ان میں اہلیت نہیں ہے کہ شیعوں سے دشمنی کر سکے۔ شیعوں سے دشمنی کرنے کے لیے اہلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ جنگ صفین میں مولا علی کے سامنے ایک شخص آ گیا، مولا کی برہنہ تلوار کو دیکھ کر کپڑوں سے خالی ہونے لگا۔ مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے کہ علی اس پہ تلوار چلائے، ہم سے دشمنی کرنے کے لیے کردار چاہیے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں نے بہت سے فورموں پر علماء اہل سنت کے بزرگ علماء سے کہا، پچھلے دنوں پھر ایک ملاقات میں نے گزارش کی ایک بہت بڑے مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب آپ اپنے لوگوں سے کہیے کہ یہ اسلحہ رکھ دیں، اسلحہ اٹھانے کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہماری دشمنی کرنی ہے، ہماری مخالفت کرنی ہے تو ہمارے خلاف کتابیں لکھیں۔ کہنے لگے بڑے حوصلے کی بات ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف کتابیں لکھیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے۔ آپ اعتراض کریں ہمارے اوپر، ہم سے کہیں کہ یہ غلط کرتے ہو وہ غلط کرتے ہو، ہم دلیل دیں گے آپ کو۔ تو خبردار میرے محترم سننے والوں، خاص طور پہ جوانوں سے گزارش کروں گا، ویسے بھی آج کل تو یہ ناپید ہیں، ہسپتالوں میں نظر آ رہے ہیں جی، خود اپنی موت مر جائیں گے۔ جو بھی آل علی سے الجھا ہے ایسا ذلیل ہوا ہے کہ پھر اس کی لاش کا پتہ بھی نہیں ملتا۔ حسینیت زندہ باد، نعرہ
इब्राहीम और नमरूद का जब मारका यहां तक पहुंचा कि आखिर तय किया कि ये हमारी बात तो मानेगा नहीं, कि मजबूर आदमी तो फिर अपना हरबा तब्दील करता है। कहने लगा कि अदालत फैसला सुनाए, जो अल्लाह के खिलाफ बोलेगा उसके लिए क्या सजा है। तो अदालत ने फैसला सुनाया कि जो अल्लाह के खिलाफ बोलेगा उसकी सजा आग में जलना है। काफिरों ने खुद तय किया है, ये खुद तय किया है ना कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसको आग में जलना चाहिए। तो हजरत इब्राहीम को ये कहकर ही आग में डाला था। ये इन्होंने खुद सजा अपनी तजवीज की हुई है, इसीलिए जहन्नुम इनके लिए बनी है। तब एक मरतबा हजरत इब्राहीम को मिनजनीक में रखा और एक बहुत बड़ी आग रोशन करवाई। आपका वाकया सुना हुआ है, मगर मेरे लबो लहजे में सुन लीजिए, कुछ नए नतीजे हो सकते हैं। कि हजरत इब्राहीम को एक बड़ी मिनजनीक में रखकर इतना घुमाया गया कि अगर हजरत इब्राहीम को उस मिनजनीक में रखकर घुमाया जाए तो आप तसव्वुर करें कि हदफ ये था कि ताकि दूर से फेंका जा सके। लेकिन इंतहाई चक्करों के बावजूद भी इब्राहीम की अक्ल सालिम रही। जी, जब जा रहे थे आग की तरफ तो एक फरिश्ता अल्लाह की जानिब से आया और आकर कहा कि हल लका हाजतुन या इब्राहीम, इब्राहीम तुम्हें आग में फेंका जा रहा है, कोई हाजत है? तो हजरत इब्राहीम इंतहाई अक्ल सलीम का जवाब दे रहे हैं, फरमा रहे हैं अम्मा इलैका फला, हाँ है मगर तुझसे नहीं है। कहने लगा फिर किससे है? कहा उसी से है जिसने तुझे आने की इजाजत दी है। तो इस फरिश्ते ने कहा कि अगर उसी से हाजत है तो फिर बताओ क्या हाजत है। तो हजरत इब्राहीम का जवाब सुनिए, फरमाते हैं इल्मुहु बिहाली युगनी अन सुआली, वो मेरे हालात से आशना है, यही मेरा जवाब है। वो मेरी तरफ तवज्जो कर रहा है, यही मेरी हाजत है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। और फिर हजरत इब्राहीम जब आग में पहुंचे हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्योंकि इत्मीनान कल्ब के साथ जा रहे हैं, वो जानते हैं अल्लाह की इताअत में जिंदगी है। आग में पहुंचे तो आग गुले गुलजार हो गई, ठंडी पड़ गई। या नारो कूनी बर्दन व सलामा, अल्लाह का हुक्म आया है आग इस पर ठंडी पड़ जा। इब्राहीम आग में बैठे हैं और आग असर नहीं कर रही। और फरमाएंगे अज़ीज़ान गिरामी, तो हजरत इब्राहीम ने एक फैसला किया था, वो ये कि मशरिक से सूरज निकाल, मेरा अल्लाह मगरिब से सूरज निकाल, मेरा अल्लाह मशरिक से निकालता है, मगरिब में डुबोता है, तू अगर अल्लाह है तो मगरिब से निकाल। तो नमरूद तो नहीं निकाल पाया, लेकिन तारीख के सफ़े पर एक वाक़या आ गया कि मकाम सहबा पर मौला अली ने सूरज को पलटाया। तो कहीं ऐसा ना हो कि दलील इब्राहीमी की रोशनी में लोग उलझन में पड़ जाएं। तो फौरन नबी ने कहा कह दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ताकि लोग मेरा बशर होना भी कहते हुए देखें और सूरज पलटाना भी देखें। सूरज पलटाना देखेंगे तो अपने जैसा नहीं कहेंगे, और बशर होना कहेंगे तो फिर अल्लाह नहीं कहेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हसास मौजू था जो अकीदा तौहीद का मौजू, और अकीदा तौहीद के बाब में तहफ़्फ़ुज़ अकीदा तौहीद के उन्वान पर सबसे बड़ी कुर्बानी हजरत इब्राहीम की है, हजरत हाजरा की है, हजरत इस्माइल की है, और यहां तक कि हजरत इस्माइल के गले पर हजरत इब्राहीम ने छुरी चला दी। यह अकीदा तौहीद के तहफ़्फ़ुज़ ही के लिए था। जब हजरत इब्राहीम ने छुरी चलाई तो हजरत इब्राहीम की छुरी चलती नहीं थी, आंखों पे पट्टी बांध ली थी हजरत इब्राहीम ने, इस्माइल के हाथ पैरों को बांध दिया था कि कहीं छुरी चलने पर ये पैर न रगड़े, हाथ पैर चलाएंगे तो मुझे तकलीफ होगी, मेरा दिल टूटेगा, और कहीं इसकी मोहब्बत में मैं अल्लाह की मोहब्बत से हाथ ना उठा लूं। लिहाजा हजरत इस्माइल के हाथ पैर बांध दिए उन्होंने, और अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, इसलिए कि मैं देख नहीं पाऊंगा अपने बच्चे को अपने हाथ से ज़िबा करता हुआ। यह हजरत इब्राहीम ने तरीका अपनाया, तेज छुरी लेकर आए, गले पे चलाई, और जब छुरी को चलाते हैं, जोर लगाते हैं तो छुरी काटती नहीं है। तो फिर आंखें से पट्टी खोली, देखा तो छुरी उल्टी थी, फिर उसे बाकायदा सीधा रखा और फिर पट्टी बांध के चलाया तो फिर छुरी ने काम नहीं किया, फिर पट्टी खोल के देखा तो छुरी उल्टी थी। जब 3 मरतबा ये हो गया कि वो सीधा रखते थे और वो छुरी उल्टी हो जाती थी, तो हजरत इब्राहीम ने छुरी से बात की। बोले हजरत इब्राहीम छुरी से कि मैं तुझे सीधा रखता हूं तो उल्टी कैसे हो जाती है? तो लोहा बोला, छुरी बोली। हजरत अल्लामा मजलिसी बिहार में लिखते हैं कि छुरी से आवाज आई, कहने लगी अल खलील अमरनी वल जलील नहानी, मुझे खलील अमर करता है, जलील रोक देता है। हजरत इब्राहीम की छुरी बोल रही है। अच्छा, हजरत इब्राहीम की छुरी बोल रही है, इस पे तो ताज्जुब नहीं हुआ, तो फिर जुल्फकार बोलती थी, इसमें ताज्जुब क्या है? सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। गौर कर रहे हैं ना आप हजरात?
حضرت امیر المومنین کی تلوار ذوالفقار مولا سے باتیں کرتی تھی. علامہ آیت اللہ علی اکبر نہاوندی نے بات آئی ہے تو ایک جملہ سن لیجئے. انہوں نے العبقری الحسان کے اندر روایت لکھی ہے کہ یہ ذوالفقار مولا علی سے جنگ میں بھی باتیں کرتی تھی اور گھر آ کے جناب زہرا کو جنگ کی گزارش بھی سناتی تھی کہ آج وہ جنگ میں ہوا کیا کیا ہے. اور کبھی اگر مولا چاہتے تھے تو اس ذوالفقار کا قد بھی لمبا ہو جاتا تھا اور قد چھوٹا بھی ہو جاتا تھا. جیسے عصائے حضرت موسیٰ کا سائز خود بخود بڑا اور چھوٹا ہو جاتا تھا، ایسے حضرت امیر المومنین کی ذوالفقار کبھی لمبی ہو جاتی تھی کبھی چھوٹی ہو جاتی تھی. اس کے دو منہ تھے، دونوں طرف سے دھار تھی. مولا اس رخ پہ چلا کے جب اس رخ پہ چلاتے تھے تو ایک ہی بار میں 2 سر گراتے تھے. جو مولا کی ضربتوں کا کمال ہے اس کا ایک سبب یہی ہے کہ علی کی ذوالفقار کی 2 دھاریں تھیں، دونوں طرف سے کاٹتی تھی علی کی ذوالفقار. اور علی بن ابی طالب جب کسی کو مارتے تھے تو برابر کا کاٹتے تھے. ایک تولہ برابر بھی، 1 گرام برابر بھی فرق نہیں ہوتا تھا دونوں دھڑوں میں. جس کے ہاتھ کی ضربت میں اتنی عدالت ہو اس کے قلم میں کتنی عدالت ہو. بڑے حسین واقعات ہیں ذوالفقار کے حوالے سے. کبھی مستقل بات ہو کہ ذوالفقار ہے کیا. جی ذوالفقار کے بڑے حسین واقعات ہیں. ایک دفعہ جب مرحب کو مار کے آئے نا مولا علی، ناراض تو نہیں ہو رہا ہے غورا؟ جب مرحب کو مار کر آئے نا مولا علی تو ذوالفقار کو دھو دیا گیا، جو اس کا خون تھا وہ اس سے صاف کر دیا گیا. تو ایک دھبا اس پہ سے نہیں جا رہا تھا. جی جناب زہرا نے دھویا، بی فضا نے دھویا، مولا علی نے دھویا، وہ ایک دھبا خون کا اس پہ سے نہیں جا رہا تھا. تو نبی کی خدمت میں آ کے کہا یا رسول اللہ ذوالفقار سے مرحب کو مارا تھا اور یہ ایک دھبا خون کا نہیں جا رہا. حضرت نے فرمایا خود ذوالفقار سے پوچھو دھبا کیوں نہیں جا رہا. تو ذوالفقار سے آواز آئی، ذوالفقار بولی، کہنے لگی یہ دھبا میرے وجود پر رہنے دیجئے تاکہ اسے دیکھ دیکھ کر لوگ آپ کی تعریف کریں کہ آپ نے مرحب کو مارا ہے، اور اسے دیکھ دیکھ کے مرحب جیسے لوگ ڈرتے رہیں کہ یہ تلوار پھر چل سکتی ہے. تلوار پڑھے ذرا محمد عالم. جی حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا دی. چھری چل گئی. جب حضرت ابراہیم نے کہا نا یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہے، کیوں یہ چھری الٹی ہو جاتی ہے، تو پھر جب رکھ کے چلایا تو چھری چل گئی. حضرت اسماعیل کا گلا انہوں نے کٹتا ہوا محسوس کیا. انہوں نے قربانی اپنی پوری دے دی. جب انہیں یقین ہو گیا میرا بچہ ذبح ہو گیا ہے تو پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں، دمبا ذبح ہو گیا ہے. تو گھبرا کر کہنے لگے یا اللہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو نے آسمان سے دمبا بھیج دیا، میرے بچہ بچ گیا، کیا میری قربانی قابل قبول نہیں ہے؟ تو جواب قدرتی آیا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تمہاری قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے. تم ہی سے لیں گے مگر تمہاری اولاد سے لیں گے، تمہاری اولاد میں سے تم سے قربانی لیں گے، اور ایک بڑی قربانی. اب یہ بڑی قربانی جسے علامہ اقبال، پھر مجھے یاد آ گیا، علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. یہ بے کے نیچے کا جو نقطہ ہے، یہ جو بے ہے یہ علی ہے، پدر ہے. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. اور ذبح عظیم کا جو مطلب ہے وہ حسین ہے، علی کے بیٹے، پسر علی. ذبح عظیم کا مطلب رکھتے ہیں. امام حسین کی قربانی بھی عزیزان گرامی وہی عقیدہ توحید کی قربانی ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں جو کچھ تھا وہ سب دے دیا، مگر اللہ نے واپس کر دیا. اس منزل بیان پر آپ کی توجہ زیادہ چاہوں گا. سب سے پہلے سرمایہ ابراہیم نے جو دیا، اپنے جانور اللہ کی راہ میں دیے. بکریاں چرا رہے ہیں، اپنے دمبے چرا رہے ہیں، صحرا میں بکریاں چرانے کے لیے ابراہیم نکلے ہوئے ہیں. کہ جبرائیل نے سوال کیا یا اللہ تیرا ابراہیم تیری راہ میں کیا دے سکتا ہے؟ کہا جا کے آزما لو کہ یہ مال دے سکتے ہیں یا نہیں. جبرائیل انسانی شکل میں زمین پر آئے اور حضرت ابراہیم کے برابر سے یہ کہتے ہوئے گزرے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. کان کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم کے، یہ تو میرے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. آگے بڑھ کے کہنے لگے بھائی دوبارہ سناؤ. انہوں نے دوبارہ جب کہا یہ تو میرے اللہ کا ذکر کر رہے ہو. کہنے لگے کیا تم اپنے اللہ کو تم ہی مانتے ہو، کوئی اور تمہارے اللہ کو نہیں مانتا؟ کہا نہیں ذکر بہت اچھا ہے، ایک دفعہ اور سناؤ. تو جبریل نے کہا اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ کہا یہ جتنے جانور ہیں 1/3 دے دوں گا، تیسرا حصہ دے دوں گا. ایک مرتبہ
सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। तो एक मरतबा हजरत इब्राहीम ने अपने जानवरों का तीसरा हिस्सा उन्हें दे दिया, मगर आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे एक दफा और सुनाओ। कहने लगे अब क्या दोगे? कहा जितने जानवर हैं आधे दे दूंगा। फिर उन्होंने सुनाया, आधे जानवर दे दिए। फिर एक मरतबा शौक हुआ, और सुनाओ। कि आप क्या दोगे? कहा जितने रह गए हैं सब दे दूंगा। मालूम यह हुआ जिससे प्यार होता है उसके नाम पे खर्च करने को दिल करता है। हमसे नहीं कहो कि इमाम हुसैन के नाम पे इतना खर्चा क्यों करते हो। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। हजरत इब्राहीम ने अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। जब सारे जानवर जिब्राइल ने ले लिए, फिर हजरत इब्राहीम ने कहा एक दफा और सुनाओ। कहा आप क्या दोगे? कहा अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है, अब अगर बगैर कुछ लिए हुए दे सकते हो, सुना सकते हो तो सुनाओ। तो हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया कि ये तुम्हारे जानवर तुम्हें वापस अल्लाह ने भेजा था आजमाइश लेने के लिए, तुम आजमाइश माल पर पूरे उतरे हो। तुम अल्लाह की राह में माल देने की आजमाइश में पूरे उतर गए हो। इसके बाद इंसान के पास सरमाया होता है अपनी जान, अपनी जान। इसके बाद सरमाया होता है अपनी औलाद, इसलिए कि औलाद पर वो अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। हजरत इब्राहीम आग में चले गए, जान दे दी अपनी, मगर आग गुले गुलजार हो गई, वापिस हो गई जान। वहां जानवर वापिस हो गए थे, यहां जान वापिस हो गई। फिर एक मरहला आया औलाद की कुर्बानी का। इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। हजरत इस्माइल ने फरमाया बाबा वही कीजिए जो आपको हुक्म हुआ है, आप मुझे साबिरों में पाएंगे। चले अपने बाबा के साथ अपनी कुर्बानी देने के लिए। उन्होंने छुरी चला दी, मगर छुरी चली नहीं ना, इस्माइल ज़िबा तो नहीं हुए। अल्लाह ने इस्माइल वापस कर दिए। या अल्लाह काबिल कबूल नहीं थी कुर्बानी? कहा नहीं इब्राहीम, तुम्हारा माल भी कबूल है, हमें तुम्हारी जान भी हमने कबूल कर ली, तुम्हारी औलाद भी हमने कबूल कर ली, लेकिन माल भी रखो, जान भी रखो, अपनी औलाद भी अपने पास रखो। हजरत इब्राहीम से अल्लाह ने सब कुछ लेकर वापस कर दिया। अजीज़ान गिरामी, अब यह अकीदा तौहीद की कुर्बानी, इसके बाद वाली कुर्बानी क्या है? वह फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, यानी इससे बड़ी कुर्बानी कोई और है। तो वो जो बाद में कुर्बानी होगी उसमें और इसमें कोई फर्क होना चाहिए ना। हजरत इब्राहीम से माल अल्लाह ने लेकर वापस कर दिया, जान लेकर वापस कर दी, औलाद लेकर वापस कर दी, लेकिन इससे बड़ी जो कुर्बानी होगी उसमें अल्लाह माल रख लेगा, औलाद रख लेगा, जान रख लेगा, वापस नहीं करेगा। जो बड़ी कुर्बानी होगी, क्या फर्क है इन दोनों कुर्बानियों में? बंदगी की राह में इब्राहीम और हुसैन में क्या फर्क है? समझ है? बंदगी की राह में कुर्बानी देने वालों में फर्क है। जैसा जमाना था ऐसी ही कुर्बानी शुमार होगी। हजरत इब्राहीम से अल्लाह ने सारी चीजें लेकर वापस कर दी, इमाम हुसैन से सारी चीजें रख ली, माल भी रख लिया अल्लाह ने, जान भी ले ली अल्लाह ने, औलाद भी ले ली हजरत हुसैन की अल्लाह ने। क्यों? मिसाल दूंगा, सिर्फ मिसाल से ज्यादा बात है। आप अपने बच्चे के लिए टॉफियां लेकर आइए, आपके इंतजार में था कि घर में आएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे, सुन्नत भी है ले जाना, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना सुन्नत पैगंबर है। और जब लेके जाएं, अगर घर में बेटा और बेटी हो तो पहले बेटी को दें, ये सुन्नत है, फिर बेटे को दें। आप अपने बच्चे के लिए टॉफियां ले जाइए, आपने टॉफी ले जाके दी, उसने उसे खोलकर खाना चाहा तो आप कहिए हमें दे दो। अब बड़ा सखी बच्चा होगा जो ये टॉफी वापस करेगा, मामूलन बच्चे अब टॉफी वापस नहीं करते। और अगर मिजाज से हटकर उसने वो टॉफी दे भी दिया तो मजम्मत होगी, टॉफी ले ली। और अगर आपने मुंह में रख ली तो उससे ज्यादा मजम्मत होगी कि बच्चे की टॉफी खा गए। आप कितना ही कहते रहे कि हमने दिलवाई थी, हम ही लाए थे, मगर तुमने दे दी थी, तुमने वापस ले ली। और फरमा रहे हैं ये बच्चा जो अभी 2 साल का है, इसको आप टॉफी देते हैं तो टॉफी वापस नहीं लेते हैं, ठीक? टॉफी उसी के पास रखते हैं, टॉफी उससे नहीं लेते, टॉफी उसी को दे देते हैं, देकर दे देते हैं। आप ही ने दी थी फिर उसी को दे देते हैं। लेकिन ये बच्चा जब 30 साल का होगा, 35 साल का होगा, या आपको दवा लाके देगा रख लेंगे, कपड़े लाके देगा रख लेंगे, गाड़ी लाके देगा रख लेंगे, पैसे देगा रख लेंगे। इसी बच्चे से 30 साल पहले टॉफी नहीं ले रहे थे, इसी बच्चे से 30 साल के बाद बड़ी बड़ी चीजें ले रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि वो उस बच्चे का बचपना है, ये इस बच्चे की जवानी है। और जब ये बच्चा जवान हो जाएगा तो इसे चीजें रखना ऐब नहीं होगा, बचपने में रखना ऐब होगा। इब्राहीम बंदगी का बचपना है, हुसैन बंदगी की जवानी है। बुलंदतर सलवात दिया करें मोहम्मद।
ساری چیزیں اللہ امام حسین سے رکھ لے گا، جان بھی حسین کی، اولاد بھی، مال بھی حسین۔ انتہائے بلندی کو کہا جاتا ہے حسین ابن علی۔ بندگی کے کیوں معراج اگر کوئی ہے تو میرے مولا حسین کا وجود ہے، سب کچھ دینے کو تیار ہیں اور لطف لے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حسین ابن علی ایک حج کے سفر پہ تھے تو میں نے چاہا کہ میں آہستہ سے ان کے ساتھ ساتھ رہوں، انہیں اندازہ ہو نہ ہو مگر میں ان کو دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں اس رستے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ خیمہ لگاتے تھے تو میں کچھ فاصلے پہ اپنا خیمہ بھی لگا دیتا تھا، اور بھی قافلے جاری تھے، چل رہے تھے۔ تو ایک رات میں نے دیکھا کہ آدھی رات میں حسین ابن علی نے اپنا مشعل روشن کی ہے، چراغ لیا ہے اور صحرا میں اکیلے جا رہے ہیں۔ تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندھیرے میں جا رہا تھا کہ دیکھوں حسین کرتے کیا ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ تنہائی میں بیابان میں نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب انہوں نے سجدے کے لیے اپنا سر رکھا تو سجدے میں انہوں نے یہی ذکر پڑھا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے دیکھا، سنا کہ حسین کے ساتھ ساتھ اس صحرا کے کنکروں سے بھی یہی آواز آ رہی تھی، اس صحرا کے پتھروں سے بھی یہی آواز آ رہی تھی جو حسین ابن علی کی زبان پہ کلمات جاری ہو رہے تھے۔ اللہ کی بندگی۔ اور جب جا رہے ہیں اپنی قربانی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں امام حسین؟ ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق تیری خاطر چھوڑ دی۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اور ہم اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ جسے جناب میر انیس نے اس انداز سے لکھا ہے کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ مناجات پڑھ رہے ہیں میرے مولا کربلا میں، انتہائی غم کی کیفیت میں میرے مولا حسین کی زبان پر مناجات کے جملے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ پیشانی سجدے میں ہے حسین ابن علی کی، اور یہی کیفیت تمام شہدائے کربلا کی ہے۔ حسین نے موحدین کی اعلیٰ ترین مصداق اور معیار پر فائز موحدین کا اجتماع کربلا میں کیا ہے، اور یہی کیفیت بچوں کی بھی ہے، یہی کیفیت بیویوں کی بھی ہے۔ کوئی ایک آپ کو کربلا میں نہیں ملے گا جس نے شکر نہ کیا ہو۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں، جب امام حسین کے گلو مبارک پر کند خنجر چل رہا تھا تو وہ خنجر امام حسین کے گلے پر نہیں چل رہا تھا، زمین و آسمان پہ چل رہا تھا، پوری کائنات کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ تو سیاہ آندھیاں چل رہی تھیں، زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا، زمین کربلا کانپنے لگی۔ میں کہتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کے وقت قیامت آنی تھی، اس سے بڑی کوئی قیامت ہوگی کہ حسین ذبح کیے جا رہے ہیں؟ قیامت آنی تھی امام حسین کی قربانی پر، قیامت آنی تھی۔ جیسے ہی زمین کربلا کو زلزلے میں دیکھا، سیاہ آندھیاں دیکھیں، امام سجاد نے فوراً پیشانی سجدے میں اس لیے رکھی تاکہ قیامت رک جائے۔ یا اللہ شکراً شکرا، ہم تو تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، قیامت نہ آئے، ہماری وجہ سے قیامت آ رہی ہے، ہم شکر کر رہے ہیں تیرا۔ جناب زینب نے فوراً شکراً شکرا سبوح قدوس کی آوازیں بلند کی کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ یہ قیامت ٹھہری ہے بی بی زینب کے شکر پر، یہ قیامت ٹھہری ہے امام سجاد کے سجدے کی وجہ سے، ورنہ زلزلہ آنا شروع ہو گیا تھا، سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہو گئی تھی، قیامت اسی دن آنی تھی، زینب نے قیامت کو روکا ہے۔ امام سجاد کے سجدے نے اس ہلتی ہوئی زمین کو روک دیا۔ یہ ہے موحدین کی جماعت، اور حساس موضوع کو اور انتہائی مشکل عنوان کو ان لوگوں نے آسان کر کے پیش کیا ہے۔ چلیے عزیزو، ایام گریہ ازاری کے ہیں، 2 محرم آ گئی اور کچھ لمحات گزر رہے ہیں کہ 2 محرم کی تاریخ بھی ختم ہو گئی، حسین کربلا میں آ گئے ہیں۔ مہمان سے پہلے میزبانوں کو ہونا چاہیے، ہمارے مہمان ہیں نا امام حسین، اور مہمان بھی زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، 2 محرم سے 10 محرم تک 8 دن کے مہمان ہیں حسین۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان نوازی میں کوئی کوتاہی رہ جائے۔ امام کو بلایا ہے اپنے گھر تو بھرپور انداز سے امام کی مہمان نوازی ہونی چاہیے۔
کالے کپڑے پہنے جائیں گے، علم اٹھائے جائیں گے، نظر و نیاز کی تیاری ہوگی، بھرپور ماتم ہوگا، بھرپور عزاداری ہوگی۔ امام حسین ہمارے مہمان ہیں، یاد رہے کہ مہمان کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ جو حسین کا مزاج ہے، جو حسین کی پسند ہے، اس کا خیال رہے۔ عزادارو، حسین ابن علی کربلا میں تو محرم کو وارد ہو گئے، گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، میرے مولا نے سواریاں بدلی۔ بعض کا کہنا ہے کہ حسین اپنے ہی گھوڑے پر بیٹھے رہے، مگر وہ گھوڑا جب اسے واپس کرتے تھے تو چلتا تھا، جب آگے بڑھاتے تھے تو رک جاتا تھا، عجیب کیفیت تھی سواری کی۔ امام نے فرمایا عباس، یہ نزدیک میں جو آبادی دکھائی دے رہی ہے، ان کے بڑوں سے جا کے پوچھو کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ جب پوچھا گیا تو کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، مختلف نام اس کے لیے جاتے رہے۔ ایک معمر اور بوڑھے شخص کی آواز آئی، اے حسین ابن علی، اس کا ایک نام کربلا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا عباس، اپنی سواریاں روک دو، ہمیں کربلا ہی کی تلاش تھی۔ حسین کربلا کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے ہیں، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، حسین نے مصیبتوں کو ڈھونڈا ہے، مصیبتوں نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے۔ میری مولا کربلا کی سرزمین پہ اترے، عباس خیمے نصب کرو اور اس زمین کے مالکوں کو اس کے پیسے ادا کرو۔ 70,000 دینار دے کر امام حسین نے کربلا خریدی، اور خریدنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے 3 شرطوں پر اسے ہبہ کر دیا۔ فرمایا یہ میں تمہیں واپس دیتا ہوں، مگر میری 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ کہ میرے زواروں کو 3 دن تک مہمان رکھنا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ عراق جاتے ہیں زیارت کرنے تو عراقی آپ کو پکڑ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کا کھجور کھا لو، ہمارے گھر چل کے پانی پی لو، اس لیے کہ امام حسین نے ان کے بڑوں سے وعدہ لیا تھا کہ میرے زواروں کا خیال رکھو گے۔ فرمایا دوسری شرط میری یہ ہے کہ اس زمین پر کبھی کاشت نہیں کرنا، اس زمین پر ہل نہیں چلانا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کاشت کرتے ہوئے کسی شہید کا بدن نظر آ جائے، بے حرمتی ہوگی، خبردار اس جگہ پر کوئی زمین پر ہل نہ چلائے۔ تیسری شرط میرے مولا حسین نے یہ رکھی، اللہ اکبر، کہ جب ہمارے ظالم ہم پر ظلم کرنے والے اپنے کشتوں کو اٹھا کر لے جائیں اور ہمارے جنازوں کو چھوڑ کر چلے جائیں تو تم آ کر ہمارے جنازوں کو دفنا دینا۔ مقتل میں بھی ہے اور بعض بزرگوں نے بھی اسے پڑھا ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں خوف آ رہا ہو حاکم کا، تمہیں ڈر لگ رہا ہو کہ حاکم کہیں تمہیں تکلیف نہ پہنچائے، تو پھر تم اپنی عورتوں سے کہنا کہ ہمیں آ کے دفنا دیں۔ اللہ نے مظلومیت حسین۔ پھر فرمایا اگر تمہاری عورتوں میں بھی ہمت نہ ہو تو اپنے بچوں سے کہنا کہ وہ کھیلتے ہوئے اس طرف آ جائیں اور اپنی مٹھی میں خاک اٹھائیں اور ہمیں دفنا کے واپس چلے جائیں۔ امام حسین کی مظلومیت دیکھ رہے ہیں آپ۔ امام نے حضرت عباس کو حکم دیا، عباس اب خیمے نصب کرو۔ جناب عباس نے نہر کے کنارے خیمے لگوائے۔ 4 محرم کو شمر کا لشکر آئے گا جو حضرت عباس سے الجھے گا آ کر، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ اعلان کیا گیا کہ یہ خیمے ترائی سے ہٹا دیے جائیں۔ حضرت عباس نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت عباس ایک مرتبہ جلال میں آ گئے، فرمایا میں تو کربلا کا انتظار 36 سالوں سے کر رہا ہوں، یہ کون ہوتا ہے جو مجھے نہر کے کنارے سے خیمے ہٹانے کا حکم دے رہا ہے؟ یہ زمین ہم نے خریدی ہے، یہ ہماری ملکیت ہے۔ حضرت عباس نے یہ کہہ کر اپنی تلوار سے ایک لمبا خط کھینچ دیا زمین کا، اور پھر اعلان کیا کہ کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے۔ لشکر آ رہا ہے، شمر کا لشکر چڑھتا ہوا آ رہا ہے، حضرت عباس نے خط کھینچا ہوا ہے، کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے۔ اکیلے کھڑے ہیں حضرت عباس، لیکن عزادارو آپ نے سن لیا نا کہ امام حسین نے جناب فضہ سے کہا کہ عباس کو بلا لاؤ، اور جب بلایا گیا تو کہا مولا آپ چاہتے ہیں کہ ہم خیمے ہٹا دیں؟ فرمایا ہاں عباس، ہم چاہتے ہیں کہ تم خیمے ہٹا دو۔ یہ مرحلہ بھی انہی دنوں کے گزرنے والے ہیں۔ امام حسین سفر میں ہے عزادارو، اور سفر کے دوران حضرت مسلم کی شہادت کوفے میں ہو رہی ہے، اور مسلم کو جب دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا تو مسلم کے سر پہ تلوار کا چلنا تھا کہ مسلم نے مکے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ میرے مولا حسین کے کان میں اپنے بھائی کی آواز آئی تو حضرت نے کوفے کی طرف رخ کر کے کہا علیک السلام یا اخی مسلم۔ حضرت عباس بہت جلدی میں قریب آئے، کہا مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ فرمایا نہیں عباس، مسلم کو کوفے میں غربت میں مارا جا رہا ہے، مسلم کو کوفے میں تنہائی میں مارا جا رہا ہے۔ کہا مولا میرے بھائی تک مجھے پہنچا دیجئے، میں اپنے بھائی مسلم کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔
فرمایا عباس ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو امام حسین نے دکھایا تو کیا دیکھا کہ دارالامارہ کے چھت پر مسلم کا سر قلم کر دیا گیا ہے. حضرت کا سر قلم کر کے لاشا زمین پر پھینکا جا رہا ہے. آپ رو رہے ہیں نا, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. حضرت مسلم کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا تھا. اجرکم اللہ, تھک کر نہیں روئے اگر رونا آ رہا ہو. حضرت مسلم کے لاشے کو کوفے کے کوچوں میں کھینچا گیا تھا اور پھر حضرت مسلم کا لاشا دارالامارہ پہ لٹکا دیا گیا تھا. ادھر حضرت عباس سے فرمایا عباس ذرا دارالامارہ کے نیچے دیکھو. اب جو حضرت عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا, کالے برقعے میں ایک بیوی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے. اجرکم اللہ, اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے. ایک مرتبہ عباس کو آواز دے کر مولا نے فرمایا عباس یہ میری ماں زہرا ہے. اجرکم اللہ, میری ماں فاطمہ زہرا مسلم کو کوفہ لینے پہنچی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے. حضرت مسلم کا لاشا, میں نے جملہ کہا مقتل کا جملہ ہے, حضرت مسلم کا لاشا دارالامارہ پہ لٹکایا گیا یہاں تک کہ یہ قافلہ, اسیروں کا قافلہ کوفے سے گزرا. جب یہ قافلہ کوفے سے گزرا ہے نا تو حضرت ام کلثوم زوجہ حضرت مسلم امام حسین کی بہن حضرت محمد ابراہیم کی والدہ جب اس لاشے کے قریب آئی ہے جو مسلم کا لاشا تھا تو پہلے تو سلام کیا ہے اپنے شوہر کو. اجرکم اللہ, پہلے تو سلام کیا ہے اپنے شوہر کو, حضرت مسلم کو ان کے زوجہ نے سلام کیا اور پھر ایک سوال کیا ہے مجھے اتنا بتائیے میرے بچے کہاں رہ گئے, محمد کہاں ہے, ابراہیم کہاں ہے. کون بتائے زوجہ مسلم کو کہ ابراہیم اور محمد کو کوفے میں مار دیا گیا. وہاں امام حسین نے سلام کا جواب دیا. اجرکم اللہ, اور پھر فرمایا بہن زینب مسلم کی بیٹی کو بلا کر لے. تھک کر نہیں روئیں گے عزیزانو, مجھے 2 منزلیں اور لینی ہیں. امام نے فرمایا بہن زینب مسلم کی بیٹی کو بلا کر لے آؤ. حضرت مسلم کی بیٹی کا نام ہے عطیہ, جس کی سن و سال, جس بی بی کی عمر کربلا میں 11 سال کی ہے. امام حسین نے جب اپنی بھانجی کو بلایا تو اپنے برابر میں بٹھایا, سر پہ ہاتھ رکھا, چادر ٹھیک کی. جناب زینب نے 2 گوشوارے لا کے دیے, وہ جناب عطیہ کو امام حسین نے دیے. جب یہ انداز امام حسین کا جناب عطیہ نے دیکھا تو ایک سوال کیا, مامو حسین اب سے پہلے آپ کا یہ انداز کبھی نہیں تھا, مجھے بس ایک سوال کا جواب چاہیے, میرے بابا مسلم کی خیر ہے. اجرکم اللہ, میرے بابا مسلم کی خیر ہے. امام حسین نے فرمایا آج کے بعد مسلم کی جگہ ہمیں سمجھنا, اگر تمہیں کچھ کہنا ہو تو حسین سے کہنا, اتنا جان لو تمہارے بابا کو غربت میں مار دیا گیا. میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کر رہا ہوں, سکینہ اس وقت کہاں تھی؟ اجرکم اللہ, سکینہ اس وقت کہاں تھی جب امام حسین ایک یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے اور امام حسین اسے گوشوارے پہنا رہے تھے. سکینہ وہی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے, انہیں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں, ان سے شفقت کیا جاتا ہے. جب کربلا میں جناب سکینہ یتیم ہوئی تو کچھ لوگ ضرور آئے مگر وہ سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں آئے تھے. کوئی تماچا مار رہا تھا, کوئی تازیانہ مار رہا تھا, کوئی گوشوارے اتار رہا تھا, کوئی بیوی کا دامن جلا رہا تھا اور بیوی یہی پکار رہی تھی, بابا کیا یتیموں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک منزل اور نے عزیزانو آپ نے گریہ کر دیا, مجلس ہو گئی ہے. امام حسین نے جناب عطیہ کے سر پہ چادر رکھی, گوشوارے پہنائے. عزیزانو کربلا کے میدان میں, آخری مرحلہ میرے بیان کا, کربلا کے میدان میں 2 عورتیں شہید ہوئی ہیں. کربلا میں 2 بیویاں شہید ہوئی ہیں. ایک زوجہ وہب کلبی شہید ہوئی ہیں. جب وہب کلبی جانے لگے نا تو انہوں نے آ کر امام حسین سے کہا, زوجہ وہب نے آ کر امام حسین سے کہا, مولا میرا شوہر مجھ سے ایک وعدہ کرے, ابھی چند دن پہلے شادی ہوئی ہے, میرے ہاتھ کی حنا بھی نہیں گئی, میرے ہاتھ کی مہندی بھی ابھی نہیں گئی ہے, میرا شوہر شہید ہونے جا رہا ہے, میں خود بھیج رہی ہوں اسے, مگر میرا ایک مطالبہ ہے, میری ایک شرط ہے, یہ میرے بغیر جنت میں نہ جائے, جنت کے دروازے پہ رکے رہے جب تک میں نہ آؤں, مجھے جنت میں ساتھ لے کر جائے. امام نے فرمایا کہ اس کا وعدہ حسین کرتا ہے, تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. عزیزانو جب وہب کلبی کا سر قلم کرنے کے لیے ایک ظالم آگے بڑھا تو یہ بیوی آگے بڑھ کر اس کے خنجر کو پکڑ لیتی ہیں. دوسرے ظالم نے حضرت زوجہ وہب کلبی کے سر پر گرد مارا. وہ بیوی وہب کلبی کے برابر میں گرتی ہوئی کہتی ہیں حسین نے وعدہ پورا کر دیا. اور دوسری بیوی بتاؤں کون کربلا میں شہید ہوئی ہے, وہ حضرت مسلم کی 11 سال کی بیٹی ہے. اجرکم اللہ, یہ حضرت عطیہ کربلا میں شہید ہوئی ہے. سنیں گے کیسے شہید ہوئی ہے؟
جب گھوڑا سوار آئے خیموں کو لوٹنے کے لیے، چادروں کو اتارنے کے لیے، خیموں کو جلانے کے لیے، تو گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے آ کر عطیہ شہید ہو۔ جب لاشا لایا گیا امام سجاد کے سامنے تو امام سجاد نے مرثیہ پڑھا ہے بچی کا، واہ مصیبت واہ مسلمان واہ حسین الا لعنت اللہ الا قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا